بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ آج اسلام کی مقدس ترین مقامات، اسلامی صوفی بزرگوں، علماء کرام کی معلوماتی ویڈیوز میں ہم سلطان بلعام کی سوانح حیات اور ان کی مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ بلعام سلطان ایک بااثر اسلامی اسکالر اور صوفیانہ ترکی اور بلقان میں ایک ممتاز صوفی حکم بختاشی آرڈر کے قیام میں اہم شخصیات میں سے ایک کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ وہ 15ویں صدی کے آخر میں سن 1450 کے لگ بھگ اناطولیہ کے علاقے میں پیدا ہوئے، جو آج کل ترکی کا حصہ ہے۔ ان کی پیدائش کے صحیح مقام پر اکثر بحث کی جاتی ہے۔ بعض ذرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تعلق قصبہ کوتا سے تھا۔ اس وقت کے دوران اناطولیہ اسلامی، بازنطینی اور مقامی روایت سمیت مختلف ثقافتی اور مذہبی اثرات کا پگھلنے والا برتن تھا۔ عقائد طریقوں کا یہ بھرپور بلعام سلطان کے روحانی تصور کو نمایاں شکل دی جاتی ہے۔ کم عمری سے ہی بلعام سلطان نے غیر معمولی ذہانت اور مذہبی علوم میں گہری دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ ان کا خاندانی پس منظر مکمل طور پر مذہبی برادری میں جڑا ہوا تھا۔ ان کی علم کے اصول کی حوصلہ افزائی کے وہ تصوف کی تعلیمات کی طرف راغب ہوئے، جس نے روحانیت کے لیے زیادہ ذاتی اور تجرباتی نقطہ نظر پیش کیا۔ جیسے جیسے وہ بالغ ہوئے، ان کے معزز علماء اور صوفی استادوں سے تعلیم حاصل کی۔ قرآن، حدیث اور اسلامی فقہ اور صوفیانہ ادب کے مطالعہ میں خود کو انہوں نے وقف کر دیا۔ بلعام سلطان کی ابتدائی زندگی خدا کے ساتھ گہری تفہیم اور تعلق کے جستجو سے نشان زد تھی۔ انہوں نے سیکھنے کے مختلف مراکز کے بڑے پیمانے پر سفر کیا، بشمول کونیا، ایک شہر جو کہ اپنے صوفی ورثے اور رومی کے تعلیمات کے لیے مشہور ہے، نیز اسلامی دنیا کے دیگر اہم مقامات۔ ان سفروں نے ان کی روحانی تعلیم کو تقویت بخشی اور اسے متنوع صوفی طریقوں اور فلسفوں سے روشناس کرایا۔ ان تجربات کے ذریعے اس نے ایک منفرد نقطہ نظر تیار کیا، جو بعد میں ان کی اپنی تعلیمات اور بختاشی آرڈر کے اصولوں سے آگاہ کرے گا۔ بلعام سلطان کی رسمی تعلیمات میں اپنے وقت کے معزز علماء کی رہنمائی میں سلطنت سخت مطالعہ شامل تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو دینی علوم میں مہارت حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیا۔ قرآن اور اس کی تشریحات، حدیث اور اسلامی فقہ کے مختلف شاخوں پر توجہ مرکوز کی۔ سیکھنے کی ان کی وابستگی صرف روایتی تحریروں تک محدود نہیں تھی۔ انہوں نے ممتاز صوفی مفکرین کے تحریروں سے منسلک ہو کر صوفی ادب کو بھی تلاش کیا۔ علم کے اس متجہ نے اس کی روحانی ترقی کو فروغ دیا اور فرد اور الہی کے درمیان تعلق کے بارے میں ان کی سمجھ کو تشکیل دیا۔ جیسے ہی وہ تصوف میں داخل ہوئے، بلعام سلطان کو خدا کے براہ راست تجربے کے تصور میں دلچسپی بڑھنے لگی۔ وہ خاص طور پر پہلے صوفی آقاؤں کی تعلیمات کی طرف راغب ہوئے، جنہوں نے اندرونی تحریر، محبت اور عقیدت کی اہمیت پر زور دیا۔ اس کھوج نے اسے قائم صوفی رہنما کی رہنمائی حاصل کرنے پر مجبور کیا۔ آخر کار وہ یکتاشی آرڈر کے بانی حاجی بختاش ویلی کے شاگرد بن گئے۔ حاجی یکتاش کی سرپرستی میں بلعام سلطان نے صوفی راہ کے بارے میں اپنی سمجھ کو مزید گہرا کیا۔ ان کا ذکر خدا کی یاد کی اہمیت، برادری کی اہمیت اور روحانی مشق میں اخلاقی طور پر عمل کی ضرورت کے بارے میں سیکھا۔ یہ تعلیمات بلعام سلطان کے ساتھ گونجتی تھیں، جس نے ایک روحانی برادری کے لیے اپنا نظریہ بیان کیا جو ان اصولوں کو مجسم کرتا ہے۔ 15ویں صدی کے آخر میں بلعام سلطان یکتاشی آرڈر کے اندر ایک نمایاں شخصیت کے طور پر ابھرے۔ حاجی بختاش ویلی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک باضابطہ صوفی برادری کے طور پر ترتیب قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یکتاشی آرڈر کے اسلامی تعلیمات اور لوگ روایت کے منفرد امتاز کے ذریعے خود کو دوسرے صوفی احکامات سے ممتاز کیا، جس سے شمولیت، رواداری اور سماجی انصاف پر زور دیا گیا۔ حکم کے عقائد
طریقوں اور فرقہ وارانہ شناخت کی تشکیل میں بالم سلطان کی شراکتیں اہم تھیں۔ یکتشی آرڈر کے وضاحتی خصوصیات میں سے ایک روحانیت کے لیے ان کے مساوی نقطہ نظر ہے۔ بالم سلطان کے توصوف کے ایک ایسی چشل کی وکالت کی جو روحانی تجربے کی عالمگیری تو نوعیت پر زور دیتے ہوئے طبقاتی اور سماجی امتیازات سے بالاتر ہے۔ اس کا خیال تھا کہ کوئی بھی شخص چاہے ان کے پس منظر سے تعلق رکھتا ہو الہی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ اس جامعہ فلسفے نے متوا کا پیروکاروں کو اپنی طرف متوجہ کیا، جس میں کسان، کاریگر اور آسمانی اشرافیہ کے رکان شامل تھے، جنہیں حکم کی تعلیمات میں سکون اور رہنمائی ملتی تھی۔ بختاشی آرڈر نے انسانی رشتوں اور برادری کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ بالام سلطان اپنے پیروکاروں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ بھائی چارے اور یکجہتی کا جذبہ پیدا کریں، اس خیال کو فروغ دیتے ہوئے کہ روحانی ترقی معاون تخلقات کے تناظر میں ہی حاصل کی جاتی ہے۔ کمیونٹی پر یہ توجہ ایک ایسے وقت میں خاص طور پر اہم تھی جب سلطنت عثمانیہ پھیل رہی تھی اور مختلف ثقافتی اثرات انطولیہ میں مل رہے تھے۔ بالام سلطان کی تعلیمات نے روحانی صبر میں اندرونی تبدیلی اور اخلاقی طرز عمل کی اہمیت پر زور دیا۔ اس نے ایک طرز زندگی کی وکالت کی جس کی جڑیں محبت، ہمدردی اور دوسروں کی خدمت میں اپنے اور پیروکاروں پر زور دیتی ہے کہ وہ ان اقتدار کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں مجسم کرے۔ روحانیت کے لیے یہ جامع نقطہ نظر بہت سے لوگوں کے ساتھ گونجتا ہے، جس نے یکتاشی آرڈر کے اثر و رسوخ کو مزید مستحکم کیا۔ بالام سلطان سن 1517 یا 1519 کے آس پاس انتقال کر گئے اور اپنے پیچھے ایک بھرپور میراث چھوڑ گئے جو بختاشی آرڈر اور اس کے پیروکاروں کے آنے والی نسل تک تشکیل دیتے رہیں گے۔ ان کی موت آرڈر کے تاریخ میں ایک اہم لمحہ ہے، کیونکہ اسے اس کی شریک بانیوں میں سے ایک اور اس کے عقائد اور طریقوں کی ترقی میں ایک اہم شخصیت کے طور پر جانا جاتے ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد بالم سلطان کو ترکی کے صوبہ نیو ایئر میں دفن کیا گیا۔ یہ خطہ بختشی روحانیت کا اہم مرکز بن گیا۔ بالام سلطان کی مقبرے کا مقام تب سے بختاشی آرڈر کے پیروکاروں اور دیگر صوفی پیروکاروں کے لیے ایک اہم زیارتگاہ بن گیا ہے۔ مقبرہ ایک سادہ لیکن خوبصورت ڈھانچہ عاجزی اور عقیدت کو ان کے اقتدار کی عکاسی کرتا ہے جو بالام سلطان نے اپنی پوری زندگی میں مجسم کی۔ یہ ان لوگوں کے لیے عکاسی، یادگاری اور روحانی طلب کی جگہ کے طور پر کام کرتا ہے جو وہاں آتے جاتے ہیں۔ لوگوں کو اس کی تعلیمات اور میراث سے متاثر ہونے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ یکتاشی آرڈر پر بالام سلطان کے اثرات گہرے اور دور رس ہیں۔ ان کی تعلیمات ترتیب کے اندر گونجتی رہتی ہیں، ان کی طریقوں، رسومات اور اجتماعی حرکیات کو متاثر کرتی ہیں۔ شمولیت، محبت اور اخلاق کی طرز عمل پر وہ اصول جن کے اس نے حمایت کی وہ بختاشی روحانیت کے مرکزی اصول بنے ہوئے ہیں جو پیروکاروں کو الہی کے ساتھ گہرے تعلق کے اصول میں رہنمائی کرتے ہیں۔ ان کی موت کے بعد ان کے سالوں میں بختشی آرڈر مسلسل بڑھتا اور ترقی کرتا رہا، جس نے سلطنت عثمانیہ اور اس سے آگے اپنا اثر پھیلاتا رہا۔ بالم سلطان کی تعلیمات ترتیب میں موجود دیگر اہم شخصیات کے ساتھ مختلف ثقافتی حوالوں سے ان کی موافقت اور مطابقت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ رواداری اور قبولیت اور آرڈر کے زور سے اسے متنوع ماحول میں پھلنے پھولنے کی اجازت دی، ان کے پیروکاروں کے درمیان اتحاد کے احساس کو فروغ دیا۔ بالام سلطان کی میراث یکتشی آرڈر کے حدود سے باہر تک پھیلی ہوئی ہے۔ کمیونٹی ان کی تعلیمات کی ترقی اور بلقان کی ثقافت کا گہرا اثر ڈالا ہے۔ سماجی انصاف، ہمدردی اور کمیونٹی سروس پر آرڈر کے زور نے بے شمار افراد کو ضرورت مندوں کے لیے مہربانی اور مدد کے لیے کاموں میں مشغول ہونے کی ترغیب دیتی ہے۔ سماجی ذمہ داری سے وابستگی
बेकताशी कम्युनिटीज के अंदर रोजमर्रा की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से ज़ाहिर हो रही है। बालम सुल्तान की तालीमात ने इन खत्तों के फनून, अदब और लोक दास्तानों से भी अजहार पाया जाता है। जहाँ बख्तिशी आर्डर परवान चढ़ा था, इस्लामी रूहानियत और लोक रवायत के आर्डर के मुनफरद अंदाज से सकाफती तासरात की भरपूर नुमाइंदगी होती है, जिसमें शायरी, मौसीकी और रक्स शामिल है। ये फरकाराना शक्लें अक्सर मोहब्बत, अकीदत और अलहिस मोहब्बत की तलाश के लिए मौजूद मौज़ूआत पर खींचती हैं, जो इस रूहानी सफर की बाज़गश्त करती हैं जिसकी बालाम सुल्तान ने वकालत की थी। बख्तिशी आर्डर के रूहानियत के लिए जामिया नुक्ता नज़र ने इसे मुख्तलिफ मजहबी और सकाफती बरादरियों के दरमियान मकालमे और अफ़ाम व तफ़हीम का फ़रोग़ देने में एक अहम क़ुव्वत बना दिया है। आर्डर के रहनुमाओं ने तारीखी तौर पर बैनुल मज़हब तल्लुक़ात को फ़रोग़ देने, रवादारी की वकालत करने और मतनूआ माशरों में बक़ाए बाहमी को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया। मोहब्बत और कबूलियत के हामी के तौर पर बालाम सुल्तान को मीरास कम्युनिटी के दरमियान पुल तमीर करने की कोशिश की तहरीक देती है। सूबा न्यूयॉर्क में बालाम सुल्तान का मकबरा यकताशी के पैरोकारों और रूहानी मुतलाशियों के लिए एक मरकज बन गया। मज़ार जो इनके पैरोकारों के लिए इनके इंतकाल के बाद तमीर किया गया था, इनके लाजवाल असर और रसूख और इसके लिए इसकी बरादरी, मोहब्बत और एहतराम के सबूत है। सदियों से मज़ार को देखभाल और आरास्ता किया गया, जो बालाम सुल्तान की तज़ीम और इनके असूलों की अक्कासी करता है। ये साइट मुख्तलिफ पस मंज़र से आने वाले ज़ायरीन और ज़ायरीन को अपनी तरफ मतवज्जो करती है, जो इनकी तज़ीम करने से हर वक्त हासिल करने और रूहानी मशकों में मशगूल होने के लिए आते रहते हैं। मज़ार पर अदा की जाने वाली रसूमात में अक्सर दुआएं, इशार की तिलावत और बालाम सुल्तान की अकीदत पर इज्तिमाई अक्कासी शामिल होती है। मज़ार यादगारी और बरादरी दोनों के लिए एक जगह के तौर पर काम करता है, जो आने वालों के दरमियान तल्लुक़ के एहसास को फ़रोग़ देता है। बालाम सुल्तान की ज़िंदगी और मराज को खराज तहसीन पेश करने के लिए मज़ार पर सालाना तकरीबात मुनक़्क़द की जाती हैं। ये वाक़यात बख्तिशी आर्डर के पैरोकारों के साथ साथ दीगर रूहानी रवायत से तल्लुक़ रखने वाले अफराद को इकट्ठा करते हैं, जश्न और कासी का एक मुतहरक माहौल पैदा करने हैं। शुरा कहानियाँ बांटते हैं, रूहानियत के बारे में बातचीत में मशगूल रहते हैं और इन रस्मात में हिस्सा लेते हैं, जो तसूफ़ और माशरती ज़िंदगी में बालाम सुल्तान की खिदमत को खराज तहसीन पेश करते हैं। हालिया बरसों में मज़ार सकाफती तकरीबात, वर्कशॉपें और तालीमी प्रोग्रामों के लिए भी एक जगह बन गया है, जिसका मकसद यकताशी आर्डर की इब्तिदा को फ़रोग़ देना और मतलूबा बरादरियों के दरमियान मकालमे को फ़रोग़ देना है। ये इक़्तिदामात समाजी जिम्मेदारी के लिए 30 आर्डर की वाबस्तगी और माशरे में असरी मसाइल से मुंसलिक होने की ख्वाहिश की अक्कासी करता है। बालाम सुल्तान की ज़िंदगी और तालीमात तसूफ़ की तारीख और यकताशी तरतीब के अहम बाब की नुमाइंदगी करती है। शमूलियत, मोहब्बत और इख्तिलाफी तर्ज अमल से इनके वाबस्तगी ने तुर्की और बल्कान के रूहानी मंजर नामे पर अनमिनट नकूश छोड़े हैं। बालाम सुल्तान की विरासत लोगों को इनके रूहानी सफ़र पर तरकीब देती रहती है, इन्हें बरादरी, हमदर्दी और अलाही तल्लुक़ के असूल की अहमियत की याद दिलाती है। न्यूयॉर्क में बालाम सुल्तान के लिए वक़फ़ मज़ार इसके लाजवाल असर और इसके लिए पैरोकारों की मोहब्बत और हकीकत का सबूत है। रस्मात के ज़रिए यादगार इसके साथ ही आज हमें इजाज़त दें। तो दोस्तों, कल हम इंशाअल्लाह ताला इस्लामी स्कॉलर सूफीज़म बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी की स्वानी याद को पेश करेंगे। कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।